رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفاس۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کے 40 دن اور کم کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کو ایک آدھی گھنٹہ آ کر خون بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہی۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آئے تو تب بھی جننے کے بعد نہانا واجب ہے۔ اگر آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا لیکن ابھی پورا نہیں نکلا، اس وقت جو خون آئے تو وہ بھی نفاس ہی۔ اگر آدھے سے کم نکلا تھا، اس وقت خون آیا تو وہ استحاضہ ہے۔ اور اگر بچہ نہیں نکلا ہو اور عورت کو تکلیف ہے تو اور اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی۔ اگر نماز پڑھنے سے بچہ ضائع ہونے کی کوئی خطرہ ہے تو وہ نماز چھوڑ دے، یعنی نماز قضا کر لے۔ کسی کا حمل گر گیا تو اگر بچہ کا ایک عضو بن گیا ہے تو گرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس ہے۔ اور اگر بالکل نہیں بنا، گوشت ہی گوشت ہے تو یہ نفاس نہیں، بس اگر وہ خون حیض بن سکے تو حیض ہے، اور اگر خون بھی نہ بن سکے تو مثلا 3 حیض سے کم آئے یا ناپاکی کا زمانہ بھی پورے 15 دن نہیں ہو تو وہ استحاضہ ہے۔ اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا تو اگر پہلی ہی بچے کو پہلے جو 40 دن تھے وہ نفاس کے تھے اور اس سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ استحاضہ ہے، بس 40 دن کے بعد نہا لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اور اگر یہ پہلا بچہ نہیں بلکہ اس سے پہلے وہ بچہ پیدا کر چکی ہے تو اس کی عادت معلوم ہوگی، اتنے دن نفاس آتا تھا اور اتنے دن نفاس نہیں ہے، تو جتنے دن نفاس کے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس سے جو زیادہ ہے وہ اس خون کو استحاضہ سمجھ لے۔ کسی کی عادت 30 دن نفاس آنے کی ہے لیکن 30 دن گزر گئے اور اب بھی خون بند نہیں ہوا تو اب بھی نہ نہائے۔ اگر پورے 40 دن پر خون بند ہو گیا تو یہ سب نفاس ہے، یعنی کہ نفاس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، اور اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو فقط 3 دن نفاس کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ اس لیے اب فوراً غسل کرے اور اس دن کی نماز میں قضا پڑھنی شروع کر دے۔ اگر 40 دن سے پہلے خون نفاس کا بند ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے، اور اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کرے اور ہرگز کوئی نماز قضا نہ کرے۔ نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے اور روزہ معاف نہیں، بلکہ اس کی قضا ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور روزہ و نماز اور صحبت کرنے کے یہاں بھی وہی مسئلے ہیں جو اوپر میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگر 6 مہینہ کے اندر آگے پیچھے 2 بچے ہوں، یعنی کہ 2 بچے پیدا کیے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچہ سے لی جائے گی۔ اگر دوسرا بچہ 10-20 دن یا 1 مہینے کے بعد ہو تو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہ کریں گے۔ لہٰذا عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب نفاس کا وقت پورا ہو جائے تو ان کو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ان کی ایک نماز بھی قضا نہ ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔